جناب الحاج محمد رمضان نومی صاحب سے تماس کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ونسلم على نبيه الأمين آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه وإترته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بس عقیدت کے پیار سے آقا کریم علیہ السلام بار بار مثال عقیدت سے پیار سے یہ درود عقیدت پڑھی جاتی. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ جس بے نیاز اس شہر میں آستانہ عالیہ گولڈا شریف کی خوشبو اس طرح معطر فرمائی کہ جس باغ کی ان پودوں سے نکلنے والی وہ کمپنی جو آج کھل کر اپنی رنگت اور اپنی خوشبو کو اس باغ ساہیوال میں نچھاور فرماتا ہوں. میں اللہ جل وعلا کریم کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور ہر دور میں یہ سلسلہ قائم رہا ہے کہ اسلاف کی یادوں کو قائم رکھنے کے لیے ذریت میں کوئی نہ کوئی شخص ہمیشہ موجود ہوتا ہے. یہ میرا کمال نہیں، ان بچوں کا کمال نہیں، یہ سب ہے فیض میرے تاجدار حضور قبلہ عالم الشاہ السید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. یہ فیضان ہے، یہ کرم ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی ثناخوانی کا جو مشن جن کی زندگی کا ایک اصول ہے. قرآن مجید میں سورہ القاف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے قُلْ لَوْ كَانَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اتفاق محبت سے سبحان اللہ. میں فن خطابت کے لیے نہیں، اس لہر کو تر و تازہ کرنے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ میری شان کبریائی کی اور میرے ذوالجلال کی قدرت یہ تعریف لکھنا بیٹھی کائنات کے سارے سمندر اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر شان قدرت کے تا کے دو نقطوں میں سے ایک نقطے کی بھی تعریف مکمل نہیں ہوگی. تفسیر البیان نہیں. اس کے بعد بر صغیر کے محدث اعظم شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، شان قدرت
جس کا اظہار، جس کی شان کو بیان کرنے کے لیے جس ذات مقدس کو تخلیق فرمایا گیا، وہ محبوب خالق کائنات نے تو فرما دیا کہ ساری کائنات کے سمندر، جیسے میرے محترم فرما رہے تھے کہ پوری کائنات کی شجر قلم بن جائے، زمین لوح بن جائے، تمام سمندر مل کر روشنی بن جائے، یعنی وہ سیاہی بن جائے، تو رب ذوالجلال کے محبوب کی تعریف بھی ناممکن ہے، کیوں کہ جس کے لیے خود خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا محبوب انہیں آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا انعام کیا، کتنی نعمتیں عطا کی، ہم ہر نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم کے اندر ایک چلنے والی سانس کا مجھے ایک بار یاد ہے کہ حضور قبلہ ضیاء امت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکچر میں فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں اس رب ذوالجلال کی عزت جلالت کی قسم، اگر ایک انسان سر سے لے کر پاؤں کے نخل تک اپنے وجود کا شکر ادا کرنا چاہے تو ناممکن، بلکہ محمد کرم شاہ جی کہتا ہے اس زبان کے نیچے ایک لباتا ہے، ایک لعاب ہے جسے کہتے ہیں لوبریکیشن آف ٹنگ۔ یہ اس مادے کا بھی اگر انسان ساری زندگی بوقت نظر تک اس بے نیاز کا شکر ادا کرتا رہے تو یہ صرف ایک مادے کے قطرے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اکابرین امت کا اس پر متفق یہ فیصلہ ہے کہ جہاں رب کائنات کی تعریف لامحدود اور غیر متناہی ہے، اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی لامحدود ہے۔ اگر کوئی سوچے تو میں ایک تمثیل شرح پیش کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ طواف کعبہ کبھی رکتا نہیں، سیلاب بھی آیا حرم کعبہ میں، انسانوں نے ہی جانوروں نے طواف کیا، حشرات نے طواف کیا، بیت اللہ کا طواف نہ رکا۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا خالق ذوالجلال کے بیت اللہ کا طواف نہیں رکتا، انسان ہٹ جاتے ہیں، حیوان نہیں آ سکتے، حشرات آ جاتے ہیں، پر تسبیح ذوالجلال کی۔ علامہ ابن قیم نے لکھا کہ میرے محترم وہ مقام مصطفیٰ ہے جو عرش سے 70,000 فرشتے آتے ہیں، صبح کے شام کے وقت آتے ہیں، ابھی وہ ادھر ہی ہوتے ہیں کہ پھر شام کے صبح کے وقت کے لیے آ جاتے ہیں۔ ارے نادانو، کس مصطفیٰ کی تعریف کا ذکر کرتے ہو کہ وہ کیسا محمود ہے، وہ کیسا محمود ہے، وہ کیسی شان والا ہے جس کی ثنا خوانی کے لیے میرا رب آسمان سے ملائکہ کو بھیج رہا ہے۔ تو کارخانہ قدرت کے نظام قدرت میں مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، نعت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، ثناخوانی مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ساری وقتوں کے ذمہ تو لگا ہی رکھا ہے، مگر خالق نے تو فرشتوں کو انتظام کیا۔ لوگوں کائنات ذکر اللہ کر رہے ہیں تو فرشتے مصطفیٰ کا ذکر گنبد خزرہ پہ آ کے کر رہے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میں تمام صلاحان مصطفیٰ اور ایک شاخان مصطفیٰ اور شعراء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں
کہ جو میں اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ وقت نکال کر اس مقدس عظیم مشاعرہ میں شرکت فرمائے قبلہ شاہ صاحب نے مشاعرہ فرمایا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ اس کی دو باتیں جیسے کہ میرے محترم بھائی سرور صاحب سے پہلے عزیز محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے شاید کہ جب تک شاعر کو یا ناطقوں کو اس دل کے اندر تصور مصطفیٰ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی زبان سے کلمہ نہیں نکل سکتا. وہ تاریخ کے لفظ نہیں لکھ سکتا, بالکل نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اسلام میں امر دیا, حکم دیا. حسان جی یا رسول اللہ صدق قولی ابھی اور یہ بات وہ عام نہیں ہے, بہت خوش ہوئی. تو حسان نے مصطفیٰ کی چہرے کا حقیقت دیکھا, نورانیت مصطفیٰ کی کرنیں اس کے دل و دماغ پر جو نور نشانہ فرما رہی تھی, سامنے رخ مصطفیٰ تھا. یہ ہے مشاہدہ کا مقام. اور نہ وہ جو رخ مصطفیٰ کو دیکھا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, بلے کی زلف کو دیکھا, طہا کے استار کو دیکھا, یاسین کے چہرے کو دیکھا, مدثر کی پیاری چادر کو دیکھا, تو پیار زبان سے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي. آپ شکران ہیں, آپ کے دل میں درد مصطفیٰ ہے, ذکر مصطفیٰ ہے. جیسے کہ میرے محترم شاہ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ ثناخانی مصطفیٰ میں ہر آدمی ثناخان کرتا ہے. تو کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ بِصَرٍ. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اسی لیے کسی شاعر نے پنجابی والے نے لکھا تھا وہ جو سچائی رب نے بن سکیا جنہیں بھی معبود اٹھا لیا. تو حضرت علامہ بوصیری کیا لکھتے, کیوں سرکار کو دیکھا, رخ زیبا کو دیکھا, زبان سے تعریف ثنائی ثناخانی مصطفیٰ کا. جناب حضرت جامی نے دیکھا, تب زبان سے اطلاع مسیحان جانے میں بتا حضرت یہ احوال محمد را خبر کو. اے محبوب تیرے در سے تڑپ رہا تھا, جگر باش باش ہے, اور یہی وہ جذبہ تھا جو میرے شیخ کامل مرد حق حضور قبلہ سیدنا تاجدار گولڈ امیر مہر علی شاہ جو بعد ہمرا میں دیکھا. آج کی وہ سرزمین عرب اس بات کی دلالت پیش کر رہی ہے کہ لوگوں, اے برے صغیر سے آنے والوں, اے پاکستان سے آنے والوں, ایک مرد حق کا یہ مقام دیکھیے جہاں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے. اور اسی کی پھر زبان سے کہا ہے اس صورت میں جانانے کی جانے جہاں سچ آتا کہ رب کی شانہ کا جس شانہ کی شانہ سب ہو. تو یہ شاعر کے لیے ضروری ہو گیا. شاہ تو اجمالاً دیکھے یا تصوراً دیکھے تو پھر ذکر مصطفیٰ کی لذت پرکھے کہ میرے جملات کہاں جا رہے ہیں. تو میرے محترم قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں اوہ مٹھڑیاں گالی الا اوہ مٹھڑیاں گالی الا و مٹھا جو ہمارا وادی سن آئے. دکھاؤ مٹھن حجرے تھی مسجد آؤ وہ مٹھڑی گالی الا و مٹھن. تو جب شاعر اس تصوری رات کو دیکھتا ہے, حقیقت میں دیکھتا ہے, تو پھر اس کا قلم اور اس کا ذہن
اور اس کا دماغ سراپا ثناء مصطفیٰ میں محو ہو جاتا ہے کہ اسے اور کچھ نہیں نظر آتا، کچھ نہیں نظر آتا، فقط اسے مصطفیٰ نظر آتا۔ تو میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا پھر بار بار عرض کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں جس بے نیاز آقا کی محفل کو سجانے کے لیے آپ کی رفاقت ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کا آنا ہمارے لیے شاید قابل سچ افتخار ہے کہ آپ نے قدم ہنجا فرمایا اور اس ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آپ نے اپنا اپنا کلام بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے جیسے سرکار نے دعا فرمائی تھی، اللہم انقذک بروح القدس، اے مولا حسان آئے، تو یہ میری زبان سے نہیں، کسی کی زبان سے نہیں، تجھے خود خالق کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں جبریل کی محبت عطا فرما رہا ہے، جبریل کی محبت۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر میں ایک بات درمیان میں رکھتا ہوں کہ حضرت محدث دین نے فرمایا کہ جب وہ ثناء مصطفیٰ کرتا ہے تو حقیقت میں عبادت خدا کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے۔ کیوں کہ قرآن ورفعنا لک ذکرک فرماتا ہے تو سارا قرآن مصطفیٰ کا ذکر ہے، تو جب سارا قرآن پڑھا جائے تو عبادت ہے، جب ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ لاکھ لاکھ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی زبان اور قلم سے آپ اپنی تعریف لکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے تو میرے محترم آخر میں پھر ایک اللہ فرماؤں آج کروں گا، جیسے میرے محترم نے فرمایا کہ ہمیں اپنی سیرت و صورت کو بھی مثالی مصطفیٰ کا ثنا بنانا چاہیے۔ کیوں کہ عبادت خریدی نہیں جاتی، بولیے، عبادت کی قیمت نہیں لگائی جاتی، عبادت دل سے خلوص سے پیش کی جاتی ہے، اس کو بیچا نہیں جاتا، یہ عبادت ہے۔ اس لیے آپ آج ہمیں دکھ ہوتا ہے، آپ محسوس نہ فرمائیں کہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پہلے ٹکٹ، پہلے پیسے، پہلے میرے اکاؤنٹ میں، پھر آقا میں ثناء مصطفیٰ کروں گا تو وہ ثناء کیسے؟ میرے محترم آپ سے میں التماس کرتا ہوں، میرے محترم برادری ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، آپ اس فکر کو فکر تصور کر کے ذکر مصطفیٰ کو اپنی آخرت کا خزینہ سمجھتے ہوئے ثناء مصطفیٰ میں آئے ہیں تو یہ خزانہ ہمیشہ کے لیے بلوس پیش فرماتے ہیں، اور جب آپ بلوس آ جائیں گے تو میرا مصطفیٰ فرمائے گا بلال ہے۔ جی یا رسول اللہ کی نشاء صاحب محمد فرمائیں گے، بلال سے فرمایا کہ جاؤ کچھ کام بھی کر لیا کرو، ہر وقت میرے رسول سے بیٹھے رہتے ہیں۔ سنیے تو بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ پر میں جاؤ یہ تھوڑی سی رکھے، میں لے جاؤں بازار مدینہ سے چند کھجوریں خرید کر بیٹھ جاؤ، شام کو کچھ آدمی روزی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو حضور سے کہنا بلال کھجور کی منڈی میں جاتے ہیں، جو کم سے کم قیمت والی کھجور ہوتی ہے نا وہ لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جلدی فروخت ہو جائے گی کیونکہ اس کی مہنگی نہیں ہے تو میرا کام بن جائے گا۔ سارا دن بازار مدینہ میں کھجور کا ٹوکرا لے کر بیٹھے رہے، کسی نے کھجور نہ خریدی، کھجور نہیں۔ شام ہو گئی، باہر مستقبل آتے، ٹوکرا سر سے رکھا ہوا ہے، اور اس میں یا رسول اللہ سب محبت سے کہنے سب جواب، آقا آپ نے حکم دیا تھا مگر میری کھجوریں نہیں تھی، میری کھجوریں آپ نے ارشاد فرمایا بلال فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، محسوس نہ کرو، آج نہیں بھی کی قیامت تک لوگ ان کو تلاش کرتا پھرے گا۔ یہ آج چھوٹی چھوٹی سیاہ رنگ کی جو کھجوریں تیرے ٹوکرے سے کسی نے نہیں، قیامت تک یہ لوگ اس کو تلاش کرتے کرتے پھریں گے، آج سستی نہیں خریدی کل مہنگی بھی خریدیں گے۔ تو آج بازار مدینہ میں سب سے بڑی قیمت اجوا کھجور کی ہے، وہ چھوٹی بھی ہے سیاہ بھی ہے، یہ بلال کی پہلی خریداری کی سکوت اور زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عاشق مصطفیٰ کی محبت اور عاشق مصطفیٰ کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز محترم محمد یاسر علی صاحب جنہوں نے اس محبت کا اظہار آپ سے کیا ہے، آپ نے ان سے کیا ہے، یہ کس لیے ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ فقط رشتہ محبت مصطفیٰ کا ہے۔ تو